اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن عزیز طلباء، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے فلسفہ نماز پڑھا۔ ہمارا پچھلا لیکچر یہ تھا جس میں ہم نے نماز کے معنی جانے، نماز کی اہمیت کو دیکھا، معاشرتی فوائد، روحانی فوائد، جسمانی فوائد دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کا جائزہ لیا، قرآن کی آیات کی روشنی میں نماز کا جائزہ لیا۔ یقیناً اس کے PDF سے آپ نے اپنی نوٹ بکس پر سوال و جواب کر لیے ہوں گے۔ ابھی آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فلسفہ زکوٰۃ و صدقات۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق یہ ہے بچوں کہ زکوٰۃ ایک مخصوص چیز ہے، ایک مخصوص کوانٹٹی میں دی جاتی ہے، ایک مخصوص مال پر دی جاتی ہے اور صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے۔ جبکہ صدقہ آپ سال میں کسی ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو آپ کے پاس زیادہ مال ہے یا کم ہے، اس میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور یہ اسلام کی اکنامکل جو ہماری تعلیمات ہیں، ٹیچنگز ہیں، اس کو ظاہر کرتی ہیں، اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات کا فلسفہ کیا ہے، کیوں اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے، جبکہ زکوٰۃ تو فرض قرار دی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت اور حکمت۔ فرضیت مطلب کیوں فرض کی گئی اور کب فرض کی گئی، اور حکمت یعنی اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے، کیوں زکوٰۃ کا حکم ہمیں دیا گیا۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص جو کوانٹٹی بتائی گئی ہے مال کی، وہ اگر ایک سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس سیونگ میں اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، یا اس کے برابر مال موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے، اتنے مال پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ ایک سال کے استعمال کے بعد جو بچ جاتا ہے مال اور وہ اتنی کوانٹٹی میں ہے جو یہ نصاب بتایا گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کا جو فرض ہوئی زکوٰۃ، اس کا حکم 2 ہجری میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ مائیگریٹ ہوئے دوسرا سال تھا۔ زکوٰۃ کا شمار اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے لے لو، صدقہ صدقہ، تو تطہرہم، تاکہ انہیں پاک کر دے، انہیں طیب کر دے، وتزکیہم، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرے، یعنی کہ ان کے نفس کو پاک کرے، بہا، اس کے ذریعے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو مال کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہونے کی بجائے اس میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد معاشرے میں دولت کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد کی ہے تاکہ اجتماعی عبادت میں نظم اور باقاعدگی پیدا ہو۔ زکوٰۃ میں جو برکت ہوتی ہے، مال میں جو برکت ہوتی ہے، اس کی ایک میں آپ کو مثال دوں بچوں کہ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک طالب علم تھا جو کہ کہیں باہر کے ملک میں، ویسٹ میں پڑھ رہا تھا، تو یہودی وہاں پر اس کا ٹیچر تھا، اور اس نے سود کے فائدے بتانے شروع کیے ہوئے تھے۔ تو اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا، اس طالب علم نے، کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور سود سے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ برکت اور بے برکتی کیا چیز ہے، آپ پروفٹ اور لاس کو دیکھیں۔ تو اس نے کہا کہ سر، مثلاً آپ کو میں اگر یہ کہتا ہوں برکت یہ چیز ہے، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آج شام تک 10,000 کتے چاہیے، مجھے خریدنے ہیں، تو آپ کیا ارینج کر سکتے ہیں؟ اس نے ٹیچر نے کہا کہ نہیں، اتنے زیادہ تعداد میں کتے شام تک تو ارینج نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ مجھے ابھی گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک 10,000 بکرے چاہیے، تو کیا آپ ارینج کر کے دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بکرے اویلیبل ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ارینج کر دوں گا۔ اس نے کہا اسی کو برکت کہتے ہیں کہ کتے
10 سے 12 بچے پیدا کرتے ہیں اور گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں اور کوئی ان کو ذبح بھی نہیں کرتا، پھر بھی آپ مجھے شام تک بھی 10,000 کتے ارینج کر کے نہیں دے سکتے۔ بکرے جو کہ جن کے یہاں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ذبح بھی روزانہ بے شمار بے حساب تعداد میں ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو کھاتے ہیں، تو وہ آپ مجھے ارینج کر کے دے سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں مال میں برکت، جو کہ حلال میں برکت ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان، اور حرام میں بے برکتی ہے، اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بچوں، زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو آپ کے مال کو پاک بھی کر دیتی ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد معاشرے میں دولت کا توازن برقرار رکھنا ہے، یعنی کہ بیلنس سوسائٹی ہو، یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ بہت امیر ہوں، کچھ لوگ بہت ہی غریب ہوتے جائیں۔ شریعت نے زکوٰۃ کی تحصیل یعنی اس کو حاصل کرنا اور تقسیم ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد کی ہے، یعنی ایک اسلامک اگر گورنمنٹ ہے تو اس پر یہ ڈیوٹی ہے، اس کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ زکوٰۃ کو امیر لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، یا جو صاحب نصاب ہیں ان سے اکٹھا کرے اور غرباء میں تقسیم کرے، تاکہ اجتماعی عبادت میں نظم اور باقاعدگی پیدا ہو۔ یعنی یہ ایک کلیکٹیو عبادت ہے ہماری، جو کہ اس میں ایک ردھم، ایک آرگنائز طریقے سے یہ ہو اور یہ ریگولر ہو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید کا اعلان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سخت وارننگ دی ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہو کر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، یعنی وہ سونا چاندی جو آپ نے جمع کیا ہے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، یعنی جنہوں نے دنیا میں یہ مال جمع کیا اور پھر اس کو تقسیم نہیں کیا بلکہ جمع کر کے رکھا، اور اس کے آس پاس لوگ ضرورت مند تھے، لوگ اس حد تک ضرورت مند تھے کہ ان کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں تھی، تو اسی سونے چاندی کو تپا کر ان کی جبینوں پر، ان کے فور ہیڈز، ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، وَظُہُورِهِمْ، اور ان کی پیٹھوں پر بھی لگایا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ وہ ہے جسے تم جمع کرتے رہے، خزانہ بنائے رکھا تم نے، لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے، فَذُوقُوا، اب چکھو، بس اب چکھو ذائقہ، مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، یا جو کنز خزانے کو کہتے ہیں، خزانہ بنا رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور دوسری چیز جو زکوٰۃ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے عشر۔ عشر عشرہ سے نکلا ہے جس کے معنی 10 ہیں، یعنی کہ 10واں حصہ۔ یہ کس چیز کا 10واں حصہ ہوتا ہے بچوں؟ جو زرعی پیداوار ہوتی ہے سال میں، چاہے وہ 2 بار ہوتی ہے، 3 بار ہوتی ہے، 4، 5، جتنی بار بھی ہوگی، اس کا 10واں حصہ غرباء میں تقسیم کیا جائے گا۔ زکوٰۃ اور عشر میں یہی فرق ہے کہ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، جبکہ عشر جتنی بار بھی فصل ہوگی، اگے گی، اس کی پیداوار ہوگی، اس پیداوار پر 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ عشر کے لغوی معنی ہے 10واں حصہ، جبکہ اسلامی اصطلاح میں عشر سے مراد زرعی زمین کی پیداوار کا وہ 10واں حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ مصارف کا مطلب ہوتا ہے کہ جن پر صرف کی جائے گی، جنہیں دی جاتی ہے زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، وہ بھی ہم ابھی پڑھیں گے۔ زمین کی پیداوار چاہے کم ہو یا زیادہ، اس پر عشر دینا واجب ہے۔ عشر سال بھر میں کاشت کی جانے والی تمام فصلوں کی پیداوار پر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو اسلام سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو تم نے زمین میں سے اگایا ہے، یعنی نکالا ہے۔ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے، اس میں 10واں حصہ عشر دینا واجب ہے، اور جو کھیت خرچے، ڈول، نل،
ٹیوب ویل یا پانی مشین وغیرہ سے سیراب کیا جائے اس میں 20واں حصہ عشر دینا واجب ہے، یعنی اس میں سے کم دیا جائے گا کیونکہ اس میں آپ کا پانی دینے کا خرچہ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اس وجہ سے جو خرچہ کر کے پانی دیا جاتا ہے جن فصلوں کو، اس میں سے 20واں حصہ نکالا جائے گا، یعنی کم نکالا جائے گا، اور جو پانی آپ کو فری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کنواں ہے یا بارش کی وجہ سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں یا نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس سے پھر 10واں حصہ نکالتے ہیں۔ عشر سال بھر میں کاشت کی جانے والی تمام فصلوں کی پیداوار پر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو اسلام سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ تو اب آگے آ جاتا ہے خمس۔ خمس خمسہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے 5۔ خمس کے لغوی معنی ہے 5واں حصہ، جبکہ اسلامی اصطلاح میں مسلمانوں کا دوران جنگ دشمن پر غلبہ پا کر حاصل کیا جانے والا مال جو کہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس مال غنیمت کے 5ویں حصے کو خمس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات یعنی زمین سے جو کوئلہ، نمک، سونا، چاندی جو بھی نکلتا ہے، اور کانوں کے دفینوں میں سے یعنی مائنز میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے نکالنے والے جانے والے مال پر خمس ادا کیا جاتا ہے، اور خمس پر اللہ کے رسول کا حق ہے اور ان کے قریبیوں کا۔ احکام و مسائل ان چیزوں کے کیا ہیں؟ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ یعنی نصاب زکوٰۃ کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 1 سال کے بعد بچ جاتا ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی یا مال تجارت، یعنی اس کے برابر ہو، جو کہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی پاگل نہ ہو انسان اور چھوٹا بچہ نہ ہو بلکہ ایڈلٹ ہو۔ مزید یہ کہ اس مال پر جب 1 سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ صرف ان لوگوں یا ان جگہوں پر دی جا سکتی ہے جن کی اجازت قرآن مجید میں ہمیں دی گئی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں؟ تو زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں جو سورہ توبہ میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، یعنی ٹیکنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ کرتے ہیں، علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، وفر رقاب اور غلاموں کی آزادی کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے جو جن پر قرض ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد وغیرہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں 8 چیزیں ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، نئے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ، غلاموں کو جو گردن ان کی چھڑائی جاتی ہے غلامی سے وہ، اور قرض دار جس کے اوپر قرضہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور مسافر۔ فریضۃ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس بیسک نیڈز بھی نہ ہو، یعنی اس کے پاس کھانے کے لیے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو۔ عامل وہ اشخاص جنہیں حکومت نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ مؤلفۃ القلوب، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہوں، ان کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ رقاب سے مراد ہے غلامی سے گردن رہا کرانا، لیکن آج کل کے دور میں غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس مد میں رقم صرف کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ غارم، غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔
فی سبیل اللہ کے معنی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، مثلاً دین کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، مسافر کے پاس اگر مال ختم ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، لیکن کیونکہ سفر میں ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آداب عاملین زکوٰۃ، عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مال میں سے اجرت یا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ واحد مصرف زکوٰۃ ہے جس کا فقیر و مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی اجرت متوازن ہو۔ لیکن عاملین زکوٰۃ سے مراد بیت المال کا نگران عملہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو دور دراز سے زرعی پیداوار اور مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور اسے حفاظت کے ساتھ بیت المال تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، یعنی اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز پر میری رحمت ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، پس میں عنقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی حکمت اور فضائل کیا ہیں؟ اسلام میں فرض کردہ ہر عبادت کے پیچھے بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ زکوٰۃ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑھ کر زکوٰۃ مال اور نفس دونوں کے پاک کرنے کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے کام انجام دینے اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کی امداد ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارہ، ایثار، ہمدردی اور غمگساری کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ امیر اور غریب میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ امیر امیر ترین ہوتا جائے اور غریب غریب ترین ہوتا جائے، بلکہ آپس میں ہمدردی اور باہمی تعاون بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی معاشیات یعنی اسلامک اکانومی کا جو بیسک رول ہے اور اہم ترین وصف ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں مال صرف مالداروں کے درمیان محصور ہو کر نہیں رہتا، بلکہ وہ غریبوں تک بھی پہنچتا ہے، اس کی گردش پورے معاشرے میں جاری رہتی ہے۔ غریب اور ناچار لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے نہ صرف انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے جو پڑھا کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔